السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اسلامیات میں ہمارا سبق چل رہا تھا باب دوم، اور اس کا دوسرا حصہ تھا عبادات۔ عبادات میں ہم نے سب سے پہلے نماز کا پڑھا، اور اس کے بعد ہم آج عبادات میں سے دوسرا حصہ روزے کے متعلق پڑھیں گے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عبادت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا عبادات کو شروع کرنے سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں پہلا کلمہ ہے، دوسری نماز، اور تیسرے نمبر پر روزے کو ذکر فرمایا ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ ارکان اسلام میں روزے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ارکان اسلام میں روزے کو کون سی حیثیت حاصل ہے؟ بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ قرآن و حدیث میں روزے کے لیے لفظ استعمال کیا گئے، اکیلے روزے کے لیے صوم، اور بہت سارے روزوں کے لیے صیام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی ہے روزہ۔ اب روزے کے صوم کے لغوی معنی پڑھتے ہیں کہ صوم کے لغوی معنی ہوں گے رک جانے یا بچ جانے کے۔ اسلام کی اصطلاح میں اس کو ہم عمومی طور پر شرعی اصطلاح کہتے ہیں۔ روزہ کہیں گے اس عبادت کو جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے کا حکم یاد رکھیے گا کہ مکی زندگی میں احکامات اتنے نہیں آئے، سارے احکامات جو ہیں وہ مدنی زندگی میں آئے ہیں۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ چلے گئے تو وہاں پر عبادات فرض کی گئیں۔ صرف نماز ایسی عبادت ہے جو مکہ میں فرض ہوئی تھی۔ تو روزہ سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں فرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا روزہ کی فرضیت کے متعلق ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت کا ترجمہ پہلے لفظی طور پر، پھر جملے کے طور پر، اور پھر بمحاورہ ترجمہ ہوگا۔ یا ایو، اے وہ لوگو، الذین جو آمنوا ایمان لائے۔ اب جملے کا معنی یہ ہوگا اے ایمان والو، کتبہ لفظی معنی تم پر لکھ دیا گیا، لیکن یہاں فرض کے معنی میں ہوگا۔ علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون کیوں فرض کیے گئے اس کی وجہ بتائی، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اب بمحاورہ ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانیوں سے بچ سکو۔ تو ہم نے آیت مبارکہ میں روزے کے فرض ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ روزے کا مقصد بھی پڑھا کہ روزے کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے جی؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ تقوی اور پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ انسان کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا، اور شیطان کی فرمانبرداری سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ تو ہم نے پڑھا کہ روزہ فرض کیا گیا ہے، کس پر ہے؟ تو روزہ سفر اور مرض کے علاوہ روزہ ہر عقل مند انسان، بالغ، بڑا، جوان جسے ہم کہہ لیتے ہیں، مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اور روزے کا مقصد چونکہ پرہیزگاری کا حصول ہے، تو اس لیے کھانے پینے سے رکنا ہی روزے کا تقاضا نہیں۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ آپ کھانے پینے سے رک جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا، یہ بھی روزے کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا، یعنی ایسی گفتگو کرنا جو اچھی نہ سمجھی جائے، بد اخلاقی کرنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے روزے کا مطلب لفظی طور پر اور شرعی طور پر تعریف پڑھی، اور اس کی فرضیت کے بارے میں پڑھا کہ روزہ 2 ہجری میں فرض کیا گیا، قرآنی آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ،
اور روزے کے مفہوم میں ہم نے یہ پڑھا کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا، اور ساتھ ساتھ کھانے پینے کے ساتھ سے رکنے کے ساتھ ساتھ اور کن چیزوں سے ہم نے رکنا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھی۔ تو پیارے عزیز طلباء، آپ لوگوں کا جو عملی کام ہوگا اس میں آپ نے چھوٹے چھوٹے شارٹ سوال بنانے ہیں۔ روزے کو ارکان اسلام میں کون سی اہمیت حاصل ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کہیں گے بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے، اور روزے کی لغوی معنی کیا ہے، اور شرعی تعریف کیا ہے، روزہ کب فرض ہوا، روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے یہ بھی آپ نے تلاش کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کے متعلق کیا ارشاد ہے، تو یہ آپ نے سوال بنا لینے ہیں، اور ان سوالوں میں سے کوئی سے 3 سوال بھی آپ نے لکھ لینے ہیں۔